الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم حقیقت ناز کرتی ہے حکایت ناز کرتی ہے حقیقت ناز کرتی ہے حکایت ناز کرتی ہے نبی کے چار یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے نبی کے سب صحابہ سے محبت میرا ایمان ہے نبی کے سب صحابہ سے محبت میرا ایمان ہے کرو ان سے محبت تو محبت ناز کرتی ہے بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان و علی حیدر میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے وہ جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائیں وہ جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائیں اسی فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے کٹا کر کل گھرانہ دین پر خود بھی ہوا قربان حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے قابل صدر احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ اور اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائی ہے یہ پروگرام میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی ظفر صاحب وہ عمرہ کی سعادت کے لیے اپنے والد محترم کے ساتھ جا رہے ہیں تو انہوں نے دعا کے طور پر اس پروگرام کا اہتمام فرمایا اور چلو اسی بہانے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں اللہ جتنے موجود ہیں سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما یا اللہ بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما میں ابتدا میں آپ کو بتلاؤں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث میں نے پڑھی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس چیز کی طاقت رکھتا ہے نا کہ وہ مدینہ میں زندگی گزارے اگر طاقت رکھتا ہے تو مدینہ میں رہے اور کوشش کرے اگر طاقت رکھتا ہے تو وہ مدینہ میں مر جائے اسے موت مدینہ میں آئے حضور فرماتے ہیں جو مدینہ میں مر گیا اس کی سفارش میں خود رب کبریا سے کروں گا تو سبحان اللہ کوئی نہیں آکھیا اچھی آپ کو سبحان اللہ چلو ایویں نہیں سمجھ آئی تھی میں اگلی گل سمجھانا جدو میں غور کیتا ہے تو میں نے سمجھ آئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جڑے ٹوٹے گوانڈی نے پڑوسی نے انہاں دا ٹوٹے ہوتے حق کے تے پڑوسیاں دے حقوق دا خیال رکھنا ہے شوربہ تھوڑا زیادہ کر لینا ہے تے ادھا سالن گوانڈیاں کار بھی بھیجنا ہے پڑوسیاں دا خیال رکھنا ہے تے میں آکھیا جڑا مدینے وچ مر گیا وہ حضور دا پڑوسی ہے
تے حضور اپنے پڑوسیاں دا آپ خیال رکھن گے. سبحان اللہ. دعا کرو نا اللہ سعادت والی زندگی اور مدینے میں اپنے نبی دے گوان موت نصیب فرمائے. مرنا تیار کسی نے کسی دی قبر کیتے کسی دی قبر کیتے تے میں قربان جاواں کچھ ایسے بھی عظیم شخصیات نے کچھ ایسی بھی عظیم شخصیت جناب دھماکہ لاہور ہوا اور پہنچے ریاض اور پھر جگہ ملی ہے تو سیدنا عثمان غنی کے قدموں میں ملی ہے. سبحان اللہ. قسمت کی بات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جہاں کا خمیر ہے وہیں پر واپس لوٹتا ہے. جہاں کا خمیر ہے جتھوں دی مٹی ہے اتھے واپس لٹائی جاتی ہے. تو سبحان اللہ. میں اگلی گل آکھاں میں قربان جاؤں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جاؤں کہ جہاں سے اللہ نے حضور علیہ السلام کی مٹی لی ہے وہیں سے ابو بکر و عمر کی بھی مٹی لی ہے. آج جہاں پر حضور آرام فرما ہے وہاں پر ساتھ ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں. میں آکھیا وہ آکھ دے کہ نہیں جنت چ نہیں جاون گے. میں آکھیا تو کل دی گل کرنا ہے میں تینوں آج لے کے چلنا وہ تے اج بھی اپنے نبی دے نال جنت دے وچ ہی آرام فرمانے. ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مسجد حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ روضۃ من ریاض الجنہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا روضہ جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. میں نے کہا بابا یہ صرف جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا نہیں ہے بلکہ جنت کے تمام ٹکڑوں کا بھی سردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں, یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو, ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینہ کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ. نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو اور کیا ہے مدینے کی گلی میں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا بچپن مدینے کی گلی میں, اور کیا ہے مدینے کی گلی میں ایک راج دلارا ہے. مدینے کی گلی میں عشاق کا مسکن ہے. مدینے کی گلی میں رحمت ہی رحمت ہے. مدینے کی گلی میں صدیق کی صداقت ہے. مدینے کی گلی میں فاروق کی عدالت ہے. مدینے کی گلی میں عثمان کی حیا ہے. مدینے کی گلی میں حیدر کی شجاعت ہے. مدینے کی گلی میں حسنین کا بچپن ہے. مدینے کی گلی میں اماں عائشہ کا روضہ ہے. مدینے کی گلی میں اور وہ جہاں آج حضور آرام فرمائے نا وہ روضہ کس کا ہے؟ اماں عائشہ کا. ان کے بارے میں بھی زبان درازی کرتے ہیں, کہتے نہیں جنت میں نہیں جائیں گے. میں نے کہا اماں عائشہ تو وہ عظیم شخصیت ہے سب لوگ مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں, اماں نے ساری زندگی ہی جنت کے اندر گزاری ہے. تسی سارے نہیں بول دے, کوئی گل نہیں, تسی نہیں بول دے تو میں ٹوٹے نال نہیں بول دے, انشاءاللہ تسی پریشان نہ ہو. تسی ماشاءاللہ اتنا آپ نے انتظار فرمایا تو تسی بول دے بھی کوئی نہیں. اچھی آپ ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار, میرے نبی کے جانثار, میرے نبی کے وفادار, میرے نبی کے تمام صحابہ اعلیٰ, میرے نبی کے تمام صحابہ عزت والے, عظمت والے, رفت والے, بلندیوں والے. میں نے کہا بابا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا, میرے نبی
پہلے صرف صحابہ کرام کے امام تھے، جیسے میرے نبی تمام نبیوں میں سے اعلیٰ ہے نا، ویسے صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ تمام نبیوں کی جماعتوں میں سے بھی اعلیٰ ہے۔ آپ دیکھیے حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا، میرے نبی چلے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، آپ نے وہاں جا کر کے دیکھا تمام کے تمام انبیاء پیغمبر رسول موجود، حضرت آدم موجود ہے، حضرت نوح نجی اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، یوسف صدیق اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ موجود ہے۔ صحابہ حضور علیہ السلام آپ تشریف لے کر کے آئے، آپ نے دیکھا تمام کے تمام انبیاء پیغمبر رسول تشریف فرما ہے۔ اب نماز کا وقت ہوا، مصلی خالی ہے، ہاں آج مصلی پہ کون کھڑا ہوگا، امامت کون کروائے گا؟ تو جبریل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا فرما دیا، اور اللہ نے جو وعدہ عالم ارواح کے اندر لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِکْمَةٍ، اور میرے نبیوں کی جماعت، اگر میں تمہیں کتاب دوں گا، میں عزت دوں گا، میں شان دوں گا، مقام دوں گا، لیکن اگر تمہاری نبوت کے دوران میرا سونا نبی آ جائے، آمینہ کا لال آ جائے، عبداللہ کا لخت جگر آ جائے، آمینہ کا نور نظر آ جائے، تم نے اپنی کتابوں کو بند کر لینا ہے، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، میرے نبی کے مقتدی بن جانا ہے۔ آج اللہ نے وہ وعدہ سچ فرما دیا، میرے نبی کے آنے سے پہلے تمام نبی آ چکے تھے، میرے نبی آخر میں آئے ہیں، اب یہ وعدہ کیسے سچ ہوتا؟ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے میرے نبی کو مصلی پہ کھڑا کر کے میرے نبی کو عزت عطا فرمائی، وعدہ سچ ہو گیا۔ پہلے میرے نبی صرف صحابہ کے امام تھے، اب میرے نبی نبیوں کے بھی امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام میرے نبی کے سارے صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، عزت والے، عظمت والے، شان والے، بلندیوں والے ہیں، لیکن ان تمام صحابہ میں جس کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں وہ تمام صحابہ کرام میں سے بھی اعلیٰ ہے۔ تمام صحابہ کرام میں سے جن کی عظمت نرالی ہے، جن کی شان نرالی ہے، جن کا مقام نرالا ہے، حضرات گرامی قدر وہ کون ہے؟ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ کون سیدنا فاروق اعظم ہے؟ حضرات گرامی قدر میرے نبی کے سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے محبوب ہے، میرے نبی کے تمام صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے مطلوب ہے، تمام کے تمام صحابہ میرے نبی کے خود چل کر کے آئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو میرے نبی نے رب سے مانگ کر کے لیا ہے۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے فاروق اعظم عطا کر دے۔ اسلام نو عمر دی لوڑ پہ گئی، سبحان اللہ، اسلام نو عمر دی لوڑ پہ گئی، مینو لوڑ اسلام دی، تانوں لوڑ اسلام دی، اسلام نو لوڑ عمر دی پہ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مینو عزت اسلام دی وجہ تو انو عزت اسلام دی وجہ تو جدو اسلام دی واری آئی ہے میرے نبی فرما رہے ہیں اگر اسلام نو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر دو دعائیں، ایک دعا حضور علیہ السلام کے لیے، ایک دعا حضرت عمر کے لیے۔ توجہ میرے ور رکھیا جے، تمام انبیاء کرام میں سے میرے نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا، اور تمام صحابہ میں سے حضرت فاروق اعظم ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر
کے لیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کر دیا، بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے سامنے التجا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے بیت اللہ تعمیر کر دی ہے، اب مجھے مزدوری چاہیے، مزدوری میں رب سے وہ مانگ لیا ہے جو اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھا۔ عرض کیا ربا مجھے وہ رسول عطا کر دے، میری نسل میں سے مبعوث کر دے جو صرف رسول نہیں ہے بلکہ رسولوں کا بھی امام ہے، عظمت والا رسول ہے، رفت والا رسول ہے، بلندی والا رسول ہے، شان والا رسول ہے، وہ کام والا رسول ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، کئی سو سال کے بعد، کئی سو سال کے بعد میرے آقا حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے ہیں۔ لیکن جب باری آپ علیہ السلام کی آئی ہے، ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی جو کئی سو سال کے بعد پوری ہوئی ہے۔ ادھر آؤ نا، رات کی تاریکی میں میرے نبی نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے رب سے عمر مانگا ہے۔ صبح کا سویرا ہوا، اللہ نے عمر کو ایمان عطا کر کے میرے نبی کا غلام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور ایسی شخصیت ہے جو بولتی زمین پر ہے، قرآن عرشوں سے آتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عمر وہ ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اور آئیے دیکھیے نا، میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا، فاروق اعظم ایسی طاقت رکھتا ہے، فاروق اعظم ایسی جرت رکھتا ہے، فاروق اعظم ایسی طہارت رکھتا ہے، فاروق اعظم ایسی دیانت رکھتا ہے، فاروق اعظم ایسی امانت رکھتا ہے، فاروق اعظم ایسی صداقت رکھتا ہے، فاروق اعظم ایسی شرافت رکھتا ہے، فاروق اعظم ایسا علم رکھتا ہے، فاروق اعظم ایسا حلم رکھتا ہے۔ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے آنا ہوتا، فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ، ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ، امر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی، زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اگر حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر کے آنا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے آتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، اللہ نے آپ کو ایسی جلالت وجاہت عطا کی ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین بنو حج تک تسی سبحان اللہ کا ہی نہیں آتی، تو انہوں پتہ بھی نہیں لگنا کہ میں بریک لا چھڑنی ہے، تسی پھر کار جا کے رضائی چے بے کے پھر سبحان اللہ آنکھو گئے ہیں، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتے، شیطان عمر کے مقابلے میں نہیں آتا، شیطان ڈرتا ہے عمر سے ڈرتا ہے۔ میں نے کہا بابا کل بھی شیطان عمر سے ڈرتا تھا، آج بھی شیطان فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا ہے۔ کہتا ہے نہیں میں یہاں سے نہیں گزرتا، اس نام کے اوپر کپڑا ڈالو پھر گزروں گا۔ حضرت فاروق اعظم کا لہجہ، آپ کی وجاہت، آپ کی عزت، آپ کی شان، آپ کا مقام، شیطان ڈرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر مجھے کہنے دیجئے نا، میں ظفر بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدل پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ اور پڑھنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔
خطاب عظمت عمر بن خطاب صحابہ عظمت صحابہ وکیل صحابہ وکیل سامان فاروقی صاحب تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے بولتے زمین پر ہے، قرآن عرشوں سے آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ دیکھیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا دشمن ہے، رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، عبداللہ بن ابی منافق ہے، اتنا یہ منافقوں کا سردار ہے۔ اس نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی اور اس نے کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہنے لگا یہ جو صحابہ مدینہ میں آگے ہیں، یہ جو لوگ مدینہ میں آئے ہیں، ان کو ہم نے اپنی بیٹیاں دی، تجارت دی، اپنی زمین دی ہے، اب یہ ہمارے سامنے بولتے، اب ہم جب جائیں گے نا مدینہ ہم ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ نکال دیں گے اور ہم عزت والے وہاں پر رہیں گے۔ اس کے بیٹے نے جب یہ بات سنی، حضور علیہ السلام کا صحابی ہے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا میرے باپ نے آپ کی توہین کی ہے، آپ کے یاروں کی توہین کی، اجازت دیجئے میں اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی گردنیں اتارنے لگے، ہے نماز پڑھنے والا تھا، ہے آپ کی صفوں میں کھڑے ہونے والا تھا، لیکن تھا منافق۔ حضرات گرامی قدر مر گیا۔ حضرت عبداللہ آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آئیے چلیے ہم جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا آپ جنازہ نہ پڑھائیے، وہ تو اتنا غلط انسان، منافقوں کا سردار، اس نے طرح کی تکلیف آپ کو پہنچائی ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں یار عمر لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارا بھی کردار لوگوں کے سامنے، اس کا بھی کردار لوگوں کے سامنے، اس نے ساری زندگی مخالفت میں گزاری ہے، ہم اس کا جنازہ پڑھائیں گے، اسلام کو فائدہ ہوگا، لوگ دیکھیں گے، اخلاق کردار دیکھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، ہم اس کا جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرات گرامی حضرت فاروق اعظم عرض کرتے آقا آپ امام ہیں میں مقتدی ہوں، آپ پیر ہیں میں مرید ہوں، آپ نماز پڑھائیں گے۔ عمر پیچھے تو کھڑا ہو جائے گا لیکن عمر کا دل اس بات کی شہادت دیتا ہے میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میرے دل کی آرزو یہ ہے، میرے دل کی تمنا یہ ہے آپ جنازہ نہ پڑھائیں اس کا، وہ بہت منافقوں کا سردار، اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، میری رائے یہ ہے، میری تمنا یہ ہے آپ جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ فرماتے ہیں عمر جنازہ پڑھایا جائے گا، آپ چل پڑے، آپ اٹھ پڑے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ حضرات گرامی قدر قرآن لے کر کے جبریل آ گیا ہے اور میں محبت میں کہا کرتا ہوں جبریل نے آ کر کے میرے نبی کے قدم پکڑ لیے ہیں۔ جبریل عرض کرتے آقا آگے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے، آگے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے پوچھا ہوگا نا اللہ کیا کہتا ہے، کیا پیغام لے کر کے آئے ہو، اللہ کیا کہتا ہے، تو جبریل نے کہا ہوگا اور میرا سونا پیغمبر اللہ وہی کہتا ہے جو زمین پر عمر کہتا ہے وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ فاروق اعظم کی رائے پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ آپ کو اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت کوئی نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مانگا ہے، دیکھو نا سارے خود آئے ہیں، ان کو حضور نے مانگا ہے، کوئی تو بات ہوگی کہ میرے نبی نے مانگ کر کے لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے بولتے زمین پر ہے، قرآن عرشوں سے آتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ آپ کی اور میری اماں جان
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کون کون؟ میری اماں جان صدیقہ ایک کائنات امی عائشہ، عتیقہ ایک کائنات امی عائشہ، عفیفہ ایک کائنات امی عائشہ، عالمہ ایک کائنات امی عائشہ، مفسرہ ایک کائنات امی عائشہ، محدثہ ایک کائنات امی عائشہ۔ آپ کی اور میری اماں جان حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا، میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا، کیونکہ وہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کی ماں نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وہ صرف ان مومنوں کی ماں ہے۔ اگر میں تجھے ان کا بیٹا کہوں پھر تو مومن ہو جائے گا، اگر تو ان کو اپنی اماں مان لے تو پھر تو مومن بولو وہ مومن نہیں ہے، صرف بیٹا وہی مومن ہے جو وہ اماں عائشہ صدیقہ کا روحانی بیٹا حضرات گرامی قدر اماں جان پر تہمت لگا دی گئی۔ میرے آقا بڑے پریشان ہے، 40 دن گزر گئے ہیں، وہی کا نزول نہیں ہو رہا۔ میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، لوگوں نے طوفان بدتمیزی شروع کر دی ہے۔ آؤ کوئی کسی چوک پہ کھڑا ہو کر کے حضور علیہ السلام کے گھرانے پر بات کر رہا ہے، یارو دیکھو تو صحیح نا میرے نبی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ آج اللہ معاف فرمائے کسی کے گھر کی عزت پر بات ہو جائے تو حضرات گرامی قدر راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا گھرانہ، یہ پاک گھرانہ، ان کی عزت پر بات آ گئی۔ میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے، کبھی کسی سے مشورہ کرتے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کہا آپ نکاح اور فرما لیجئے۔ پھر میرے نبی نے ایک مشورہ حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا، عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر عرض کرتے آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ یہ تو بتلائیے آپ کا نکاح عائشہ صدیقہ کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا تھا؟ آج بھی یہ قانون ہے جب میاں اور بیوی کے درمیان بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جاؤ بلا کر کے لے کر کے آؤ، وچولے کو بلایا جائے، وچولے کو بلایا جائے، وچولے سے پوچھتے ہیں نا اس نے کیا دیکھ کر کے جوڑ ملایا ہے، کیا دیکھ کر کے رشتہ کروایا ہے؟ کہا عرض کی آقا وچولا کون ہے؟ میرے نبی فرماتے وچولا اور کوئی نہیں ہے، یہ رشتہ کروایا ہے تو رب کبریا نے کروایا ہے۔ جبریل تصویر لے کر کے آیا تھا، اریدو کی فلم نامی سلاسل یالے، میں سویا ہوا جبریل میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا ریشمی جنت کا رومال تھا، اس رومال کے اندر ایک تصویر تھی۔ جبریل عرض کرتے آقا اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کا رب کائنات نے فیصلہ فرما دیا۔ جبریل چلا گیا، دوسری رات ہوئی پھر جبریل آیا، 3 راتوں تک آتا رہا۔ آپ نے فرمایا جبریل تصویر لے کر آیا تھا، میرا نکاح عائشہ کے لیے اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اور میرا سونا نبی عائشہ دنیا میں بھی تیری بیوی ہے، جنت میں بھی تیری بیوی ہوگی۔ یہ انتخاب رب کبریا نے کیا ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے آقا اگر رشتہ رب کبریا نے کروایا ہے نا پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی جوانی پاک، میرا نبی پاک،
میرے نبی کی ازواج بھی پاک. یہی جو جملے فاروق اعظم نے زمین پر بولے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے, اللہ نے یہی قرآن بنا کر کے نازل کر دیا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. پھر مجھے کہنے دیجئے نا, حضرت یوسف کی عزت پر جب بات آئی ہے, جب حضرت یوسف پر تہمت لگی تو چھوٹا بچہ بولا, جب میری اماں عائشہ پر تہمت لگی تو خود رب سچا بولا. پھر مجھے یوں بھی کہنے دیجئے نا, کون کون اماں عائشہ کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا, جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا. کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ, دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا. ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ, ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا. اور آئیے حضرات گرامی قدر, اور کون صدیقہ کائنات ہے. پھر مجھے یوں بھی کہنے دیجئے نا کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ. تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی کہکشاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں, ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. اور جو بھی پھونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ دیں گے ہم ایسی زبان عائشہ. کہو انشاءاللہ, اونچی کہو انشاءاللہ. صحابہ کی عزت پر بات آئے, اماں عائشہ کی عزت پر بات آئے, رب کبریا کی قسم ہے جب تک اہل سنت اہل الحدیث ایک ایک بچہ اس سرزمین پر موجود ہے, ہم صحابہ کی عزت کا بھی دفاع کریں گے, ہم اہل بیت کی عزت کا بھی دفاع کریں گے. اور ہم نے یہ سودا کر لیا ہے کہ فنا للہ کی تہمیں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. ہم نے رب سے یہ عہد کر لیا ہے, کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اس پر یہ قرض ہے کہ کلمہ آپ تک پہنچایا صحابہ کرام نے ہے, نماز آپ تک صحابہ نے پہنچائی ہے, دین آپ تک صحابہ نے پہنچایا ہے, صحابہ آپ کے محسن ہے. میں نے اس سے بھی پوچھا, ارے بھائی تیری صحابہ سے ملاقات کوئی نہیں, تیرا صحابہ نے کچھ بگاڑا کچھ نہیں, تو صحابہ کو برا کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا مجھے صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے مسئلہ دین سے, مجھے مسئلہ اسلام سے, مجھے مسئلہ قرآن سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں دین پر وار کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں, صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں. میں نے کہا بابا اگر صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں تو ہم پھر صحابہ کے پہرے دار ہیں. اگر صحابہ اسلام کے چوکیدار ہیں ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں. جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی, منہ میں زبان رہے گی, ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے. کیونکہ دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں بلکہ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے, دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے, دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے, دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے, دفاع صحابہ دفاع نبوت ہے. ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کر کے قرآن کا دفاع کریں گے, صحابہ کی عزت کا دفاع کر کے حدیث کا دفاع کریں گے. رب کبریا کی قسم ہے, آپ بھی ذرا بتائیے نا, آپ تک جو قرآن پہنچائے, آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. آپ تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. آپ تک اسلام پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. آپ تک توحید پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. آپ تک سیرت پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ 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 صحابہ. پورا کا پورا قرآن صحابہ کی
عزت کا دفاع کرتا ہے، صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے، صحابہ کے تذکرے کرتا ہے۔ اسی لیے میں بھی کہتا ہوں کہ اصحاب سے کیا خوب ہے قرآن کا رشتہ، قرآن کا رشتہ یعنی رحمان کا رشتہ۔ اصحاب نبی کے پاک تو وہ لوگ ہیں پیارے، آقا سے ملاتے ہیں جو ایمان کا رشتہ۔ قرآن کی آیات میں اصحاب کی باتیں ہے، ذکر ستاروں کا تو مہتاب کی باتیں قرآن میں خالق نے کئی بار کہی ہے۔ آقا کے مبارک شبی یار کی باتیں قرآن کی آیات کی تفسیر صحابہ، اسلام کے پیغام کی تشہیر صحابہ، ہر دور کے طاغوت کے افکار کے آگے ہے بن کے کھڑے ہیں نعرہ تکبیر صحابہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے مقروض ہیں یا اللہ قرض دور فرما، جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ پریشانیوں کو رفع فرما۔ یا اللہ میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی ظفر صاحب، یا اللہ انہوں نے یہ بزم سجائی ہے، یا اللہ ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرما۔ ان کے والد محترم کو یا اللہ حجی صاحب کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یہ عمرہ کی سعادت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو بھی بار بار عمرہ کی حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو عمرہ کی حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ اسٹیج پر میرے علماء مشائخ موجود ہیں، یا اللہ ان کے علم میں عمر میں حلم میں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین۔